بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت، لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو ہر بار انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے اور اڑ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔ پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی۔ سورہ نوح کی آیات 5 تا 8 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے 26 جمادی الثانی 1433 ہجری، 18 مئی سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم جناب سعید آسی صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم سعید صاحب، بہت خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، مہربانی آپ کی، جی آپ نے مدعو کی ہے۔ کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے دعا۔ اور پہلی خبر کی جانب ہم بڑھنا چاہیں گے۔ ترجمان نیب کا بیان ہے کہ منی لانڈرنگ ریفرنس شریف برادران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ سوئس حکام کو خط لکھنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ نے روک کر حکم دیا اٹارنی جنرل وزیر اعظم کی منظوری سے لکھیں۔ نیب نے وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف اور 2 سابق وزراء کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی تھی، مگر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق شریف برادران کے خلاف پرانے مقدمات پر کام نہیں ہو سکتا، نئے ریفرنس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ رینٹل پاور اسکینڈل میں 2 ارب سے زائد ریکوری، ابھی پرویز اشرف، شوکت ترین، لیاقت جتوئی سے نہیں ہوئی۔ ظفر اقبال اور دوسری جانب اس والے سے میاں نواز شریف کا بیان شامل کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو میرے سندھ جانے پر تکلیف ہے، اس لیے نیب کو انتقامی کارروائیوں پر لگا دیا گیا۔ نواز شریف، رحمان ملک نے جو ریفرنس بھیجا ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ سوئس پیسے کے بدلے ایسے مضموم ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، انہیں وزیراعظم کو سزا یافتہ کہنے پر بھی تکلیف ہے۔ اب ہم بات کرنا چاہیں گے سعید آسی صاحب سے، اور اس خبر کے حوالے سے مزید بھی ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے اور کیا واقعی انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف؟ جی، اس میں احتشام صاحب، اگر کسی کے خلاف کسی ایلیگیشن کی بیس پہ کوئی کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے، نیب میں کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو میرے خیال کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ۔ اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے، بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو ٹرائل ہوگا، تو اس میں اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ تو اس حد تک تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میاں برادران کے خلاف کوئی ریفرنس آیا ہے تو یہ ایک ویسے بھی یہ ایک پرانا کیس ہے منی لانڈرنگ کا، جس میں میرا خیال ہے آلریڈی سپریم کورٹ کی حد تک یہ شاید فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ان کے حق میں، شریف فیملی کے حق میں۔ تو اس کے بعد اب جس سچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا، رحمان ملک صاحب نے جس جارحانہ انداز میں ایک پریس کانفرنس کر کے یہ سارے چارج فریم کیے تھے، تو اس سے یعنی ایک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک جو پولرائزیشن ہے سیاست میں، اس کا جس طرح آغاز ہوا ہے ایگریسو انداز میں، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے بلیم گیم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس ٹائم کا انتخاب کر رہے ہیں کس کارروائی کے لیے۔ تو جو ٹائمنگ انہوں نے سلیکٹ کی ہے اس ریفرنس کے لیے، میرا خیال ہے اس وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ متنازع ہوا ہے کہ اس وقت جس طرح نواز شریف صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ وہ سندھ کے دورے پر ہیں اور تقریباً ڈیلی ہر کسی نہ کسی شہر میں جلسہ کر رہے ہیں، کمیٹی بھی بنا دی اپنے سندھی سیاستدانوں سے رابطے کے لیے۔ یقیناً حکمران طبقے کو اس حوالے سے پریشانی ہے کہ یہ سندھ کو اپنا گھر کہتے ہیں، سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح وہ کل نواز شریف صاحب نے، اچھا ہے، مجھے ویسے اس سے بہت لطف آیا تھا اس بیان سے کہ ان کا سندھ کارڈ جو ہے اس کا کریڈٹ ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں کوئی علیحدہ صوبہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں صحیح بات ہے، لیکن یہ بھی سیاست ہے، یہ صوبوں والی جو بات ہے نا، یہ تو ٹوٹل سیاست ہے۔ حکمران پیپل پارٹی بھی سیاست کر رہی ہے، یہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ نہ صوبہ یہاں نیا بنے گا، نہ بننا چاہیے، یہ صرف بیوقوف بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو
ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے عوام کو قوم کو بیوقوف بنا رہے اچھا ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ریفرنس ہیں اب شریف برادران کے خلاف ایک طرف گو گیلانی گو تحریک بھی شروع کی ہوئی ہے، کیا اس کو بھی دبانے کی اور پریشرائز کرنے اور پھر دوبارہ بیہائنڈ دا سین کوئی مذاکرات کرنے اور آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے کوئی پلاننگ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے بجٹ سے پہلے؟ اس میں یقیناً حکمرانوں کی کوشش تو ہوگی، لیکن اس میں دبنے والی کیا بات ہے؟ اگر ان کا دامن صاف ہے، انوسینٹ ہے، یہ کچھ نہیں، ان کے کوئی داغ نہیں ان کے دامن پہ، تو انہیں خوفزدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لے جائیں. پہلے بھی کورٹوں میں یہ معاملہ چلا ہے، اب بھی اگر نیب میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور یعنی کہ ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا بے گناہی کا. اس میں میرا خیال ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشرائز ہونے والی بات نہیں. عدالتیں آزاد ہیں. اپنا اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو اپنا ایک اویئرنیس کا جو ایک موو شروع کی ہوئی ہے، اس میں کوئی میرا خیال ہے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. رائٹ، اگلی خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے سر، اور وزیر اعظم کا بیان آج کی سپر لیڈ اسٹوری ہے، پہلے وہ شامل کر لیتے ہیں. استعفیٰ کس کو دوں، عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا، مسلم لیگ نون یا سیاسی جماعتیں عمل کرائیں گی. نیٹو سپلائی امریکہ تفصیلات نہیں بتا سکتا تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں. شریف برادران کے خلاف مقدمات کا فیصلہ نیب اور عدالتوں نے کرنا ہے. سازشی لوگ سرائیکی صوبہ بننے سے پہلے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. صوبہ اتفاق رائے سے بنے گا. ہفتے میں 2 چھٹیاں اس لیے نہیں کی جا رہی کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ مظاہرے کیسے کریں گے. وزیر اعظم گیلانی کا یہ بیان ہے. پھر نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو بات کی ہے اس والے سے بھی ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اوباما پرسوں کرزئی سے ملاقات کریں گے، زرداری سے ملنے کا پروگرام نہیں. پاکستان نیٹو سپلائی بحالی کی تیاری کر رہا ہے. جنرل جان ایلن کا یہ بیان ہے. محکمہ خارجہ کہتا ہے کہ سپلائی لائن بحالی کا معاہدہ آج ہونے کا امکان رقم کی ادائیگی رکاوٹ ہے. امریکی اخبار معاوضہ اور مذاکرات کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. پینٹاگون اور محکمہ خارجہ. پھر ایک اور امریکی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان فی کنٹینر $5000 وصول کرنا چاہتا ہے. نیٹو سپلائی بحالی کے بعد امریکہ کولیشن سپورٹ فنڈ معطل کر دے گا. امریکی اخبار حتمی معاہدہ ہو چکا ہے، رقم کا تعین رکاوٹ ہے. امریکہ مخصوص معاوضہ دینے پر بھی راضی نہیں، معاوضے کی تجویز میں سیکورٹی اخراجات بھی شامل ہے. واشنگٹن پوسٹ. اور پاکستان سے ایک کنٹینر افغانستان بھجوانے پر $7200، وسط ایشیا سے $17500 خرچ آتا ہے. غیر ملکی جریدے کی رپورٹ. اور ان خبروں میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وزیر اعظم کا وہ بیان جو کہ کچھ پولیٹیکل نوعیت کا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ استعفیٰ کس کو دوں، عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا کہ مسلم لیگ نون کو یا کسی اور کو استعفیٰ دے دیا جائے. یہ بھی ایک اچھا ایک آج کل گیلانی صاحب کے چہرے پہ آپ اگر ان کا چہرے کا ہی تھوڑا سا مطالعہ کر لینا تو آپ کو کوئی جو جوکس کی جو کتاب ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. کل انہوں نے بیان دیا چہرے کے حوالے سے، ان کا چہرہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، بہت اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا چہرہ بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے. وہ تو اینجلینا جولی نے بھی میرا خیال تعریف کی تھی شاید، جب ان سے ہاتھ ملایا تھا تو اینجلینا جولی نے تعریف ضرور کی ہوگی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ استعفیٰ کس کو دوں، یہ عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا. بات یہ ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا کیوں ہے؟ عدالتی فیصلے نے تو آپ کو ویسے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، آپ تو ممبر ہی نہیں پارلیمنٹ کے، آپ نے استعفیٰ کس سیٹ سے دینا ہے جب آپ رکن نہیں ہوں گے تو پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. تو یہ تو سیدھی بات ہے، آپ نے استعفیٰ تو دینا ہی نہیں ہے، وہ تو عدالت نے خود آپ کا کام کر دیا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے میں یہ تو نہیں لکھا کہ اس کو کسی پارٹی نے اوبے کروانا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لکھا ہے عدالتی فیصلے میں کم سے کم آپ خود ہی اس پہ اوبے کر لیں، اس کو خود ہی عملی جامہ پہلا دیں. جو اس فیصلے کی روح ہے، جس طرح خود عدالت نے ایک راستہ دے دیا ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کا، وہ آئین کی دفعہ 63(1)G کا حوالہ دے کے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس فیصلے کی روح کے مطابق آپ عمل کریں گے اس فیصلے پر، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. نہ کوئی آپ سے استعفیٰ ڈیمانڈ کرے گا، نہ کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ آپ امپلیمنٹ کریں. آپ خود اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے آپ کے لیے، کیا سبق ہے، کیا سزا ہے، آگے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. وہ سارا گائیڈ لائن موجود ہے اس فیصلے میں. آپ اس پہ عمل کرتے جائیں تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، بالکل صحیح، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طرح ایک یعنی کہ سیاست کی نظر کر کے ایک جوڈیشل جو ججمنٹ ہے اس کو سیاست کی نظر کریں گے آپ، تو میرا خیال ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. رائٹ، بالکل. اچھا، ایک سوال جو کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے امریکی اخبارات کہ آج یا کل کھول دی جائے گی نیٹو سپلائی. دوسری جانب بجٹ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے، اور نیٹو سپلائی کی بحالی، پیسے کی آمد اور بجٹ کو ایک دوسرے سے
کوریلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں, بجٹ کس طرح سے منظور ہوگا؟ وزیراعظم کے خلاف اپیلیں بھی دائر ہو چکی ہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے, ہٹایا جائے بجٹ سے پہلے. دیکھیے شام صاحب, یہ ہماری بدقسمتی ہے. جس قوم کے بجٹ کا انحصار کسی بیرونی امداد پہ ہو, میرا خیال ہے اس قوم میں شاید غیرت کی کوئی رتی موجود نہیں ہوگی. حکمرانوں میں یا قوم میں؟ ظاہر ہے حکمران جو ہے نمائندہ ہوتے ہیں قوم کے, تو میں اس حوالے سے ایک عمومی بات کر رہا ہوں. لیکن آج قوم کی رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے حکمرانوں سے. صحیح بات ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نیٹو سپلائی جس انداز میں کھول رہی ہے, یہ سارا معاملہ ہی ڈالروں کا ہے. ابھی آپ دیکھیے, کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جب امریکہ نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی جو سسپینڈ کی تھی $1 ارب کی جو فوجی امداد, آپ نیٹو سپلائی بحال کر دیں تو ہم اس کو بحال کر دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے جو ہے وزیر خزانہ اس وقت لندن میں تھے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو وہیں سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ اس پیشکش کو تو فوری قبول کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پیشکش قبول نہ ہوئی, یہ پیسے نہ آئے ہمارے پاس, تو ہمارا بجٹ نہیں بن سکے گا. صحیح. تو یہی المیہ ہے ہمارا سب سے بڑا. آپ دیکھیے پچھلے 2 بجٹ انہوں نے غارت کیے, اسی امید پہ انہوں نے ایک توقع باندھی, فیوچر پلاننگ کی, ترقیاتی منصوبوں میں جو ایلوکیٹ کیے وہ سپوزڈ تھے کہ یہ ہمیں فرینڈز آف پاکستان سے جو $8-9 بلین انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ آ جائیں گے. اس کے بعد پھر کیری لوگر بل میں جو امریکہ نے امداد رکھی تھی سول اور فوجی, وہ ملنا شروع ہوگی, تو ہم یہ بجٹ میں جو یہ ہیں ترقیاتی منصوبے یہ پایا تکمیل کو پہنچا پائیں گے. صحیح. اس میں سے ایک دھیلا بھی نہیں ملا ان کو. 2 بجٹ غارت کیے انہوں نے اس امید میں, اور ہوا کیا کہ وہ سارا بوجھ عام آدمی پہ پڑا. جب بجٹ ڈیفیسٹ ہوا تو خسارہ پورا کرنے کے لیے پھر انہوں نے ٹیکس لگائے, مہنگائی کی, دوسرے ہتھ کنڈے اختیار کی. گزشتہ روز پھر بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی صاحب, اور پھر آٹا بھی مہنگا ہو گیا, ایک عام آدمی پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ بے حمیت ہی کوئی نہیں. آپ بجٹ اپنے پاؤں جو چادر کہتے ہیں نا کہ پاؤں چادر سے باہر نہ نکالو, اس لیے یہ فلسفہ یہی ہے نا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. پھر آپ اگر زیادہ اپنی بساط سے زیادہ کا طے کر کے بیٹھ جائیں گے, وہ ملے گا نہیں تو پھر تکلیف ہوگی. بالکل ٹھیک. اس لیے زیادہ بہتر ہمارا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے اپنے یعنی نویوت گروپ کا, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل پہ تکیہ کریں, جیسے بھی ہے روکھی سوکھی کھا لیں, ٹھنڈا پانی مشورہ دیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر نیٹو سپلائی ہم بحال نہیں کرتے, پیسہ نہیں آتا, اس دوسری صورت میں کون سے ایسے اقدامات کریں کہ مہنگائی بھی نہ ہو, عوام پر بوجھ بھی نہ ڈالا جائے اور بجٹ بھی بن جائے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں, جو صوابدیدی فنڈز ہیں, جو وفاقی صوبائی کابینوں کی فوج ظفر موج ہے, پھر ایوان صدر, وزیر اعظم ہاؤس, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, جتنے بھی ہیں ان کے جو فنڈز ہیں, یہ آپ ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت آپ فریز کر دیں 2-4 ماہ کے لیے. آپ یہ ساری رقم جو ہے آپ یہ بجٹ میں جو آپ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ملے گی تو ہم یہ پورے کریں گے, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس اپنے وسائل سے کم بنا لیں نا آپ, ٹھیک ہے نا. ترقیاتی منصوبے جن میں آپ زیادہ رقوم رکھ رہے ہیں ان میں کم رقوم رکھ لیں, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک نیت کی بات ہے, جذبے کی بات ہے, خلوص ہونا چاہیے انسان کے ذہن میں, تو میرا خیال ہے اللہ بھی اس میں مدد دے گا. بالکل صحیح فرمایا. اور ناظرین ایک اور خبر شامل کرنا چاہیں گے. کل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے رسال پور میں. پاک فضائیہ کے 2 تربیتی طیارے ٹکرا کر آبادی پر جا گرے, 4 پائلٹ شہید ہو گئے, بچوں سمیت 6 افراد زخمی. حادثے میں متعدد مکانات کو بھی نقصان. ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ کی ہدایت پر تحقیقات شروع. ایک ہی فضائی فیلڈ میں پرواز کا یہ پہلا واقعہ ہے. رسال پور میں اجتماعی نماز جنازہ. مسعود رضوی کی اسلام آباد, معظم خاور کی فیصل آباد میں تدفین. مصطفیٰ شاہد کے جنازے میں شہباز شریف کی شرکت. اور فلائٹ لیفٹیننٹ مصطفیٰ شاہد اکلوتے صاحبزادے تھے, اکتوبر میں شادی ہونا تھی, بچپن سے ہی پائلٹ بننے کے شوقین تھے. دوست رسم کل کل ڈیفنس میں ادا کی جائے گی. بیٹے کی شہادت پر فخر ہے, اس نے نوکری عبادت سمجھ کر کی. والد کی میڈیا سے
گفتگو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جامع شہادت نوش کیا چاروں پائلٹس نے، اور انتہائی قابل لوگ ہوتے ہیں جو کہ رسال پور اکیڈمی تک پہنچتے ہیں، محنت کرتے ہیں پھر، لیکن اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں پوری قوم کو غمزدہ کر جاتے ہیں۔ بہت بڑا لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کا پچھلے 2 مہینوں کے دوران ایک طرف معراج بھی گر گیا، پھر یہ طیارہ حادثہ، اس میں آپ خامیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں میرا خیال ہے کوئی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان میں کوئی پائلٹس کا اس میں کوئی قصور ہوگا، جس طرح ایک عام ہمارا ایک رجحان ہے کہ یہ جو ایئر کریش ہوئے اس میں بھی ملبہ سارا مدعا سارا پائلٹس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی پائلٹ جان بوجھ کے اپنی جان تو نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یعنی ٹیکنیکل مسائل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیے یہ میرا خیال ہے یہ ایک ہی جگہ سے انہوں نے پرواز کی ہے، اور یہ جس طرح وہ یعنی کہ مظاہرے کرتے ہیں ایک فضا میں جو ہوتا ہے کرتب دکھاتے ہیں، شاید وہ کوئی ٹریننگ کر رہے ہوں تو اس میں کوئی شاید غلط فہمی ہوگی اور پھر آپس میں یہ ان کا ٹکراؤ ہو گیا ہو، تو یہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت یہ قومی سانحہ ہے یہ بہت بڑا، جو 4 قیمتی جانیں ضائع ہوئی اس میں ہمارے پائلٹس کی، وہ واقعی بڑی ان پہ یعنی کہ ایک مشقت محنت قوم کا سرمایہ لگتا ہے، پھر ظاہر ایک قابل فخر سرمایہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دفاعی حصار ہوتے ہیں یہ ہمارے۔ بالکل ٹھیک، اور انتہائی سخت کرائیٹیریا کے بعد اور خاص طور اس مرحلے تک پہنچتا ہے رسال پور اکیڈمی تک۔ ہم تو ان کے خاندانوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، بالکل ٹھیک، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صبر دے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے وہ پائلٹ کے والد کا جذبہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے اور ہمیں کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ یہی جو ایک جذبہ ہے نا، یہی حوصلہ بڑھاتا ہے قوم کا بھی، اور جو افواج پاکستان ہیں ان کا بھی یہ جذبہ اس طرح بڑھتا ہے، ایک حوصلہ مندی ہوتی ہے کہ قوم اور ان کے خاندان، ان کے ورثہ، وہ سب ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا، اور ہم جتنے بھی پائلٹ شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ناظرین، اگلی خبر ہے بابر اعوان صاحب سے ریلیٹڈ کہ جان بوجھ کر عدلیہ کی تضحیک کی، بابر اعوان پر فرد جرم عائد، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا۔ سابق وزیر قانون کا صحت جرم سے انکار۔ مسٹر بابر اعوان، آپ نے عدالت کا مذاق اڑایا، ایک جج اور ان کے خاندان سے متعلق نازیبا الفاظ بھی کہے۔ جسٹس اعجاز افضل نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اٹارنی جنرل کی استغاثہ بننے سے معذرت مسترد، 26 مئی کو گواہوں کی فہرست طلب، توہین عدالت کا کوئی قانون نہیں۔ پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کے خلاف تھی بابر اعوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انسان کے دل میں گوشت کے 2 لوتھڑے ہیں، جس کا مفہوم ہے ایک زبان اور ایک دل، اگر یہ دونوں صاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تو انسان پر کسی قسم کی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بابر اعوان صاحب کسی کی محبت میں اتنے زیادہ اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زبان کا بھی استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر نہیں کیا، اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے یہ واقعی ان کے لیے تو ایک المناک صورتحال ہے کہ راندہ درگاہ بن گئے بیچارے، جس کے لیے وہ کیا ہے کہ مرے تھے، جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اب۔ جن سے محبت کی انہوں نے دربار سے بھی نکال دیا، وہی نا، جن کی خاطر قربانیاں دی انہوں نے، اتنی بڑھ چڑھ کے قربانیاں دی، وہاں سے ہی یہ ٹھکرائے گئے اب۔ تو میرا خیال ہے یہ سب کے لیے ایک سبق ہے اس میں، جو زیادہ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی نظریے کے حوالے سے، کسی وابستگی کے حوالے سے، تو اسے سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اظہار میں اداروں پر کوئی حرف نہ آئے، آئین قانون پہ کوئی حرف نہ آئے، عدلیہ پہ کوئی حرف نہ آئے، قوم اور ملک کے مفادات ہیں ان پہ کوئی حرف نہ آئے۔ بابر اعوان صاحب کہتے ہیں میں اکیلا پریس کانفرنس نہیں کر رہا تھا، قمر زمان کائرہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے، ان پر بھی اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، دیگر پیپلز پارٹی کے لوگوں پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بے شمار جب انہوں نے ایک وہ شعر پڑھا تھا، وہ کیا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، تو ہنسنے والوں تو بہت زیادہ تھے نا اس میں۔ تضحیک آمیز جو لہجہ تھا اس میں ظاہر ہے وہ بھی ایک کانٹمپچوس تھا لہجہ، لیکن ظاہر ہے پیش رفت انہوں نے کی تھی۔ تو اب دیکھیے یہ بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی اس کیس میں، جب معافی مانگ لی تو اس سے مراد جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب جرم کا اعتراف کرنے کے بعد آپ فرد جرم سے انکار کر رہے ہیں،
اس کی کیا لاجک ہے؟ رائٹ سر، اس پر مزید بات ہوگی لیکن ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے، نمبر ہے 0423631269. آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کی کال شامل کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم خبر ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی یہ فکر انگیز ہونی چاہیے جو کہ بھارت سے دوستی اور پینگے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں. بھارت نے 3 پاکستانی دریاؤں پر 60 ڈیم بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی. اقوام متحدہ کی دستاویز میں انکشاف. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت سندھ، چناب اور جہلم پر ڈیموں کی تعمیر کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ سے $700 ملین قرضہ لے گا. کاربن کریڈٹ کے تحت بھارت کے ان منصوبوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. رپورٹ صورتحال سے آگاہ ہے مشیر وزیر اعظم برائے پانی و بجلی. اور سعید صاحب کی اجازت سے پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. زبیر صاحب ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر. السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ جی، فرمائیے گا زبیر بھائی. جی میں 2 باتیں کروں گا جی. ایک تو ابھی ایک فکر چل رہا ہے کہ امریکی کانگریس نے پاکستان کی جو وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی امداد ہے نا جی، وہ نیٹو سپلائی کی بحالی سے وہ منسلک کر دیا اس سے. تو یہ ہمارے پورے افراتفری ایک پڑ گئی ہے. امریکہ کی کانگریس اگر کوئی قرارداد پاس کرتی ہے تو وہ ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، لیکن جب ہمارے ملک کی اپنی پارلیمنٹ کوئی قرارداد پاس کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب بھی اس کو گول مول کر جاتے ہیں، صدر صاحب بھی، آرمی چیف صاحب بھی. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم اتنا کیوں گرتے جا رہے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کی بھی کوئی حیثیت ہے. کانگریس کو ہم نے آسمان پہ رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے کال کی، تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کی وقت کیوں نہیں ہے. شاہد صاحب کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر دونوں کالرز کی کالز پر بات کریں گے. السلام علیکم شاہد صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام شاہد جان بھائی، آپ کو بھی اور سعید آصی صاحب کو بھی السلام علیکم. سب سے پہلے جی اب دیکھیے آصی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پورے ملک پر ذرا ایک نظر ڈالیں تائرانہ. تو جدھر دیکھیں ادھر ہی ہاہاکار مچی ہے. جیلیں ٹوٹ رہی ہیں، قیدی ہنگامے کر رہے ہیں، ہر طرف فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، پولیس والے قتل ہو رہے ہیں، اداروں کے جو ملازمین ہیں وہ سڑکوں پر چاک گریباں لیے پھر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ عروج پر ہے. اور اوپر سے اس پر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے بیانات دیکھیں تو وہ پھکڑ پنے پر شاید اتر رہے ہیں. ان کا ہر بیان جو ہے وہ سینس سے خالی ہوتا ہے، اپنے کسی بیان سے وہ سینٹنسز نظر نہیں آتے. یہ ہمارا ملک آخر کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ کہاں تک لے کے جائیں گے اس ملک کو؟ تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم بات کرتے ہیں عابد صاحب کی کال بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم. میں عابد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ایک دن بھی اگر ہم لوگوں کے گھر میں آ کے رہ لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں صبح زندہ نہیں اٹھ سکتے جو حالات ہیں. اور میں کہتا ہوں پی پی اگر ووٹ مانگنے آئے تو بذات خود ان کے منہ پہ تیزاب پھینکوں گا جتنے بھی یہ لوگ. تھینک یو ویری مچ جی. یہ آپ نے بہت انتہائی بات کی، لیکن یہ جذبات ہے. زبیر صاحب نے جو پہلے معزز کالر تھے انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی. پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے بالکل ان کی تشویش بالکل بجائے جس طرح انہوں نے ایک انالیسز، اب ٹرو انالیسز ہے کہ اگر امریکن کانگریس جو ہے وہ کوئی قرارداد پاس کرے، کوئی قانون پاس کرے تو وہ ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. لیکن ہماری جو پارلیمنٹ کی اپنی قراردادیں ان کو خود بے وقت بناتے ہیں ہمارے حکمران. ابھی دیکھیے یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ جو ہے اس میں جس طرح یعنی کہ فخریہ انداز میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے انہوں نے اس معاملے کو ریفر کیا پارلیمانی جو ہے قومی سلامتی کمیٹی میں لے کر گئے اور پھر اعلان کیا کہ جو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی وہی حرف آخر ہوگا، اس سے کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، اس کو منوان عملی جامہ پہنایا جائے گا. اگرچہ اس پر بھی ریزرویشن ہے کئی حلقوں کی کہ پارلیمنٹ میں جو قرارداد پاس ہو، کیونکہ جو حلقے چاہتے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی اگر قومی غیرت کے تقاضوں کے تحت ملکی سالمیت کے مقاصد کے تحت اگر روکی گئی ہے تو اس کو پرماننٹ روک کے رہنا چاہیے تاکہ جو ہماری سالمیت کو نقصان پہنچانے کے درپے جو قوتیں اس وقت موجود ہیں اس خطے میں ان کو تھوڑے سے عقل آئے، ہوش کے ناخن لے وہ کہ کس کے ساتھ ہم نے ٹکراؤ لیا. لیکن اس کے برعکس ہوا کیا کہ پارلیمنٹ نے جو سفارشات مرتب کی وہ ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ قومی جذبات کی عکاسی کرتی تھی. ان میں جو یعنی کہ انہوں نے شرائط رکھی نیٹو سپلائی کی بحالی کے لیے، اگر ان پہ منوان عمل ہو جائے
تو میرا خیال ہے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی سپلائی بحال کرنے بالکل صحیح سر. دو کالر شامل کرنا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تنویر صاحب ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم تنویر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. احتشام بھائی میرا جواب لازمی لینا. جی فرمائیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجٹ تیار کرنے کے لیے ہمیں امداد ضروری چاہیے. بجٹ تو ہر سال آئے گا اور ہمیں 24 فوجی ہر سال شہید کرانا پڑیں گے. دوسری بات یہ نیٹو سپلائی کھلوا رہے ہیں کہ جن کے جوان بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کی ماؤں سے انہوں نے پوچھا کہ ان کے جذبات کیا ہیں. کیا یوسف رضا گیلانی کا کوئی بیٹا شہید ہوا ہے؟ انار بانی خر کا, محمد مختار کا کوئی گھر کا جی شہید ہوا کہ ان کو احساس ہو وہ ان کی ماؤں جنہوں نے انہیں پالا ہے جوان کیا ان کے دل کے درد کیسے ہیں انہیں ان سے پوچھا ہے. جی بڑا اہم کوشچن ہے تنویر صاحب, بڑا اہم کوشچن ہے. ابھی ہم اس پر رائے بھی لیتے ہیں. علی عباس صاحب کی کوئٹہ سے بھی کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم علی عباس بھائی. ہلو السلام علیکم احتشام بھائی. اصل میں کیونکہ یہ پورے ملک پہ یہ الچل انہوں نے مچا دی ہے. اصل میں ایشوز یہ نہیں ہے, ایشوز یہ ہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا بحران اور اب بجٹ میں پتہ نہیں کتنے مہنگائی کرنے کے یہ چکر میں ہے. اصل میں احتشام بھائی اصل میں جو ایشوز ہیں ایشوز سے توجہ اٹھانے کے لیے ہمیں چیزوں پہ یہ الجھا رہے ہیں. اصل میں ابھی اگر میں کوئی کہہ رہے بحال ہو رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہے بحال, تو انہوں نے کرنا ہے. شروع دن سے یہ طے تھی کہ انہوں نے بحال کرنا ہے. اچھا اگر انہوں نے بحال کر دی, اب وہاں پر دفاع کونسل پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر بحال ہوا تو ہم جناب محترم روڈوں پر نکل آئیں گے. تو ابھی مجھے آپ یہ بتائیں, دفاع کونسل پاکستان میں سارے قلعتم تنظیمیں دہشت گرد ہیں, وہ خود دہشت گرد لوگ ہیں. وہ دہشت گرد لوگ کیا پاکستان کے بقا کے لیے بات کریں گے؟ یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بجائے کہ لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے, یہ ان کو اور بھی ہیرو بنا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. علی عباس صاحب, جو تنویر صاحب نے سوال ریز کیا کہ اگر بڑے بڑے کے بیٹے ہوتے سلالہ پر تو آج بھی میں وہی ان کے سوال کا تو میرے خیال پہلے ہی میں نے جواب دے دیا تھا جب حفیظ شیخ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ $1 ارب جو ہے فوراً منظور کر لینا چاہیے یہ پیشکش کیونکہ ہمارا بجٹ نہیں بن پائے گا. تو میں نے اس وقت بھی یہی عرض کرا تھا کہ اگر ہم بجٹ ان بیرونی امداد کے ٹکڑوں پر تکیہ کر کے ہم بجٹ بنائیں گے تو میرے خیال کوئی بجٹ ہمارا کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر اگلا آپ بجٹ جب بنانے جائیں گے تو پھر آپ کو جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی اور سلالہ حملہ پھر کروانا پڑے گا آپ کو یا کوئی اور فوجی ہمارے شہید کرانے پڑیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بے حمیتی جو ہے مستقل حل نہیں ہے, نیٹو کی سپلائی حل ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ حل ہی پوری نہیں قوم ہے, یہ کہہ رہی ہے اس کہ طرح تو آنا ہی نہیں چاہیے, اس طرح بالکل نہیں آنا چاہیے. اپنے وسائل پہ تکیہ کر کے اپنے وسائل پہ انحصار کریں. قدرت نے اس دھرتی پر بہت کچھ دے رکھا ہے, ان کو استعمال کرنے کی تھوڑی سی خو ڈالیں آپ, تو انشاءاللہ آپ کے بالکل قدرت نے بھی بہت کچھ دیا اور قدرت نے انسان کو عقل بھی دی ہے, اس کو بھی یوز کر لینا چاہیے. مصطفیٰ صاحب کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام. جی بجلی نہیں آ رہی لیکن آپ کی آواز اور آصف صاحب کی آواز سن کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. میرا سلام انہیں کہیے. ابھی بجٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو میننگ لیس ڈاکومنٹ ہے. دیکھیے ہر 15 روز کے بعد انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے بڑھانے ہیں اور کموڈیٹیز کے. تو یہ بالکل فراڈ ہے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے. بلکہ جتنا یہ ریونیو 18 کھرب جو اب بنا ہے, جب 4 کھرب تھا تو ملک زیادہ خوشحال تھا, لوگوں یہ مہنگائی 4000 گنا کم تھی. میں یہاں آپ کی توجہ پھر سے دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ٹی وی چینل ایک ماشاءاللہ پاکستان کی صحیح خدمت کر رہا ہے اور آپ کا پروگرام خصوصاً میں یہ عرض کروں گا جب تک اس پاکستان میں یہ نام نہاد سلوگن کہ ملک ہم جگا رہے ہیں, ملک کو جیو, قوم جیو, یہ ایسے سلوگن جب تک یہ یہود اور آپ کے ہنود اور فرنگی نواز پروگرام جو کہ ملک میں انتشار اور ہائی کنزمپشن سوسائٹی بنا دی ہے, اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے. میں عرض کروں کہ سٹیٹ کلچر اگر لوٹ اینڈ پلنڈر کا ہو, چھوٹا بڑا کاروباری طبقہ, یہ دیکھیے ہر 15 روز کے بعد ایک نیا کلچر پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے سٹاک لیول گروسری کے یا کسی بھی سٹاکس اس طرح کے جو پروڈکٹس یہ جو بزنس مین ہیں اربوں خربوں لاکھوں کما رہے ہیں. رائٹ, ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ بہت دردمندی سے بات کرتے ہیں اور اس پر ابھی بات کریں گے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی زاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی زاہد بھائی فرمائیے گا. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے مفاد میں یہ بجٹ پیش کر رہی ہے، عوامی مفاد میں تو نہیں کر رہی. نمبر 2 کہ یہ تو روزانہ منی بجٹ پیش کرتی ہے. ہر روز مہنگائی ہو رہی ہے، ہر روز اس میں کمی نہیں ہوتی، کمی اس میں مہنگائی ہوتی ہے بس، اور عوام جو ہے نا وہ پستی جا رہی ہے. اور یہ امریکن ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہوش نہیں ہے، مخلوط الحواس ہو گئے ہیں یہ لوگ، ان کے ضمیر جو ہے نا وہ مردہ ہو چکے ہیں. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی زاہد صاحب نے بھی وہی بات کی. شاہد صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں ہاہاکار مچی. عابد صاحب نے لوڈ شیڈنگ کا تذکرہ کیا. علی عباس صاحب نے کہا کہ ایشو سے توجہ اٹھائی جا رہی ہے. مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہر 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. یہی بات زاہد صاحب نے بھی کہی کہ ہر روز منی بجٹ پیش کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں جی. اب دیکھیے یعنی کہ یہ ابھی کل ہی فیصلے آئے ہیں اس کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے، جی بالکل، جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ ہر 15 روز بعد تعین ہوگا. یہ اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں آپ دیکھیے قیمتیں کم ہوتے تقریباً جتنی بڑی تھی اس سے میرے خیال کوئی 1/3 سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کم ہوگی قیمتیں. اور اس تناسب سے دوسرے ملکوں میں قیمتیں کم ہوئی، ایون انڈیا میں قیمتیں کم ہوئی پیٹرولیم کی. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے، ہمارے حکمرانوں نے ایک عذاب کی صورت میں جس طرح مسائل لادنے کا تہیہ کیا ہوا ہے قوم پہ. سر دیکھیں دال چنا جو کہ غریب کی دال کہی جاتی تھی کہ غریب دال روٹی کھا لے، اب اس کی بھی سینچری مکمل ہو چکی ہے، بلکہ سینچری سے بھی کراس کر چکی ہے اور 150 رنز بنانے کی طرف گامزن ہے. صحیح بات. اس میں بھی دیکھیے یعنی کہ اب دیکھیے کسی ملک کی جو معیشت ہے نا، یہ ہم ایک تصور کیا جاتا ہے کہ برآمدات اگر جس ملک کی زیادہ ہوں گی تو وہ اس کی معیشت مستحکم ہوگی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر برآمدات جو کی جاتی ہیں، بیرون ملک جو چیزیں بھجوائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی لوٹ مار کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے. کک بیکس ہوتے ہیں، ایک مشن ہوتا ہے، پروفٹنگ ہوتی ہے، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر الٹا نقصان ہماری معیشت پہ پڑتا ہے. بالکل صحیح. مثلا آپ دیکھیے انہوں نے فیصلہ کیا یہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا. ہونا کیا ہے اب اس میں، یہ ایکسپورٹ کریں گے. اب دیکھیے یہ یعنی کہ جو شوگر مافیا ہے اس نے کیسے ایکا کیا ہو، یہ سارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ آٹا مافیا نے بھی ایکا کر لیا. سارے اسی طرح آٹا پاکستان میں گندم کی وافر مقدار میں الحمدللہ موجود ہے، لیکن پھر بھی 4.5 روپے فی کلو بڑھا دیے گئے ہیں. یعنی سٹاک کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ مصنوعی قلت پیدا کی جائے، اس کو پھر جواز بنا کے پھر قیمتیں بڑھائی جائے. پھر جب یہ سٹاک نکالتے ہیں تو اس میں اب یہ جو برآمد ہو رہی ہے، یہ جو پچھلا سٹاک تھا یہ اب برآمد کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، یہاں شارٹیج پیدا ہوگی. ایک منافع کمائیں گے یہ ادھر سے، شارٹیج ہوگی، قیمتیں اور بڑھائیں گے، تو پھر یہ درآمد کریں گے. وہی جو برآمد کی ہوئی چینی آپ یہ مہنگے داموں آپ درآمد کر کے پھر آپ اپنی جیبیں بھریں گے. تو یہ جب تک یہ پالیسیاں، یہ بے تدبیریاں جب تک حکمرانوں کی مسلط کردہ جو قوم پہ ہیں، ان سے جب تک نجات نہیں ملے گی، میرے خیال نہ عوام خوشحال ہو سکتے ہیں، نہ ملک کی ترقی کا آپ کوئی سوچ سکتے ہیں. رائٹ، بالکل درست فرمایا. تمام کالرز کے معزز کالرز کے مشکور ہیں. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوابہ کالم کی جانب. آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے. آج لکھا ہے سیلف ڈیفنس کی آڑ میں جارحیت. لکھتے ہیں کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ امریکہ کے عراق، افغانستان، لیبیا اور پاکستان پر حملوں کو بین الاقوامی دہشت گردی ہی کہے گا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ 26 نومبر 2011 کے ہمارے سلالہ چیک پوسٹ پر حملے سے ایک دن پہلے بھی اساف کا جنرل جان ایلن ہمارے GHQ میں موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں دائیں ہاتھ دکھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے مارتا ہے. آخری رائے یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں اور نیٹو سمیت دوسرے سارے ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن پاکستان کے مفادات کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. کالم ضرور پڑھیے گا. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت اداری کی جانب. آج کا نواب وقت جاری ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے معافی اور ڈرون حملے روکنے کے مطالبات سے دستبردار ہونے کا امریکی اخبار کا دعویٰ. ملک کی سلامتی کے نام پر کیے گئے خفیہ فیصلے. امریکی اخبار کرسچن سائنس مانیٹر نے اپنی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین نیٹو سپلائی کی بحالی کا معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت پاکستان کے راستے سامان لے کر جانے والے ہر ٹرالر یا ٹرک پر $1500 سے $1800 ادا کیے جائیں گے. اس طرح امریکہ روزانہ گزرنے والے
600 ट्रकों के लिए पाकिस्तान को $1 मिलियन यौमिया अदा करेगा। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान सलाला चौकी पर हमले के वाक़े पर अमेरिका से माफ़ी और ड्रोन हमले बंद करने के मुतालबात से भी दस्तबरदार हो गया है। इदारे के आखिरी लाइन ये कि सूरत हाल में बेहतर यही है कि नेटो सप्लाई के बारे में हुकूमती अस्करी हलकों में जो भी खिचड़ी पक रही है इससे कौम को मुकम्मल आगाह किया जाए और जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जो मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मोहतरम सईद आसिफ साहब से जाना चाहेंगे, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने अपने कॉलम में भी इसी हवाले से तज़किरा किया है, इदारे भी इसी से रिलेटेड है, बताइएगा कि क्या इस मरतबा फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह मौजूदा हुकूमत भी खुफिया मुआहदे कर रही है अमेरिका के साथ? खुफिया मुआहदे तो बिल्कुल ज़ाहिर है, जिस तरह पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई थोड़ी सी पार्लियामेंट की बालादस्ती का इन्हें कोई थोड़ा सा यानी कि तस्लीम करवाना होता तो ये बेहतरीन मौका था। आपने जो करारदाद जो सिफारशात मंजूर करवाई पार्लिमानी कमेटी के थ्रू, आप उसको इम्प्लीमेंट करें बजाय इसके कि आप तने तनहा अब जब आप ये अपनी कैबिनेट कमेटी में लेकर जाएंगे ये मामला, यानी पार्लियामेंट की करारदादों के बाद आप कैबिनेट कमेटी में ला रहे हैं, तो इससे यही मुराद है ना कि आप पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, उसको सैबोटाज कर रहे हैं, बुलडोज करके उसको आप जो है अपनी मनमाने फैसले जो है वो करवाना चाहते हैं। तो यही ये जो जनरल क़य्यूम साहब ने अपने कॉलम में ख़ास तौर पे जो बात की है ना, यानी कि अमेरिका जो है वो अपने कौमी मुफादात को किस तरह पेश नज़र रखता है और उसका देखिए वो ड्रोन अटैक करता है तो उसमें जवाब निकालता है कि इसके लिए हमें नहीं, कौमी मुफाद के अलावा कहते हैं कि इस आलमी कवानीन के तहत हमें इसकी इजाज़त है। तो जनरल क़य्यूम साहब ने यही इसमें मेंशन किया है। UN चार्टर में जो दफ़ात है, एक 51 उन्होंने बताई है, एक मेरे ख्याल दफ़ा 2 सब सेक्शन 2 है। 51 के तहत जो है UN चार्टर ने खुद पाबंद किया हुआ है कि कोई मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क पर सिर्फ उस सूरत में हमलावर हो सकता है जब उसे खतरा हो कि वो मुल्क उस पर हमलावर हो रहा है। ठीक है ना, ये है ऐसे, यानी UN चार्टर में तो ज़ाहिर है एक दूसरे की सॉवरेनिटी को का एहतराम करने की तलकीन की गई है। यहाँ तो अफगानिस्तान उनका मुल्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं जनाब, करोड़ों मील दूर से आप आते हैं, एक मुल्क पे कब्जा करते हैं और फिर एक और मुल्क पे चढ़ाई करते हैं, ड्रोन अटैक करते हैं, कहते हैं कि हमारे मुल्क का मुफाद है। जितनी एग्रेशन अमेरिका और नेटो ममालिक कर रहे हैं इस खित्ते में बैठकर, इस धरती पर बैठकर, मेरे ख्याल ये डूब मरने का मुकाम है। अगर हम एटमी कुव्वत हैं, सॉवरन स्टेट कहते हैं खुद को, तो और इस तरह ये यानी अमरीकी अहकाम की हम तामील करते हैं, इस तरह आगे बढ़ के ये सिर्फ यकीनन ये डॉलरों का ही मामला है ना। ये जिस तरह आज की इदारिये में कहा गया है कि इतने योमिया डॉलर मिलेंगे नेटो सप्लाई की, तो सारा यही सारा खेल है, पैसे लेने इन्होंने, डॉलर जेबों में डालने और बस जाए भाड़ में मुल्क की मुफादात, मुल्क की सलामती, क्या गरज है नहीं। मेरा ख्याल है ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है, ये सोचना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और सईद आसिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, बहुत मौज़ूआत पर आपने अपनी माहिराना गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कोयटा की म्यूनसिपलिटी के इस्तकबालिया में 15 जून सन 1948 को कायद आज़म ने फरमाया था कि हम चाहते हैं कि आप खुददार लोगों की तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने मुल्क की वसाइल को तरक्की दें और अपनी खूबियों को उजागर करें। कम से कम कायद के फरमान पर ही अमल कर लीजिए, ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए मिशल राह है। शाम रहमान को नवाबक टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।